Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. عام طور پر جب کسی میڈیکل تشخیص کی بات ہوتی ہے تو وہاں ایک بہت ہی واضح اور پکی امید ہوتی ہے. میرا مطلب ہے ہڈی ٹوٹی، ایکس رے میں وہ سفید ٹیڑھی لائن نظر آئی اور ڈاکٹر نے اشارہ کر کے کہہ دیا کہ بھائی مسئلہ اس جگہ پر ہے. ہاں بالکل. اور اس واضح ہونے میں نا ایک عجیب سا سکون بھی ہوتا ہے. یعنی انسانی دماغ کو چیزوں کو دیکھنا، انہیں مختلف خانوں میں بانٹنا اور ان کی ٹھوس وضاحت کرنا بہت پسند ہے. بالکل. لیکن جیسے ہی ہم انسانی ذہن کی طرف آتے ہیں یا ان کہانیوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں جو ہماری زندگی چلا رہی ہیں، تو اچانک وہ ایکس رے کی مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہم ایک ایسی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں جو بہت دھندلی اور پیچیدہ ہے. وہاں کوئی سفید لائن نہیں بتاتی کہ اصل مسئلہ کہاں ہے. اور ہم اسی جسے آپ کہہ لیں کہ تشخیصی دھند کے بالکل درمیان کھڑے ہیں. آج کے اس گہرے تجزیے کا بنیادی مقصد اسی دھند کو صاف کرنا ہے. آج ہم بیانیے اور کہانیوں کی طاقت کے اس پراسرار میدان کی کھوج لگائیں گے. یہ واقعی بہت دلچسپ موضوع ہے کہ کہانیاں اور الفاظ کس طرح صرف ہماری بیرونی دنیا کو نہیں بلکہ ہمارے لاشعور کو بھی تشکیل دیتے ہیں. بالکل. اور ہمارے پاس آج اس میدان کو سمجھنے کے لیے کچھ بہترین اور کافی مختلف ماخذات ہیں. پرائمل ویڈیو کی طرف سے یوٹیوب پر کسی کی توجہ کھینچنے کی تکنیک سے لے کر اور ڈیجیٹل سٹوری ٹیلنگ پر ایک تفصیلی اکیڈمک مقالہ بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اردو کے صدیوں پرانے تحریکی اقوال اور اشعار اور مشہور مصنفہ جین سنسیلو کی کتاب کے خلاصے بھی شامل ہیں، جنہوں نے اپنی ہی کہانی بدل کر کامیابی حاصل کی. بظاہر تو یہ سب بہت الگ لگتے ہیں. ہاں، لیکن ان سب کے پیچھے ایک ہی طاقتور نفسیاتی کھیل چل رہا ہے. تو چلیے اس فکری گفتگو میں سیدھا چھلانگ لگاتے ہیں. سب سے پہلے اس دنیا کی بات کرتے ہیں جہاں کسی کی توجہ حاصل کرنا سب سے مہنگی کرنسی بن چکا ہے. توجہ حاصل کرنے کی جب بات آتی ہے تو جسٹن براؤن اور پرائمل ویڈیو کا جو یوٹیوب اسکرپٹ لکھنے کا طریقہ کار ہے وہ صرف ایک ویڈیو بنانے کا طریقہ نہیں ہے. یہ انسانی دماغ کو ہیک کرنے کی ایک پوری سائنس ہے. اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، انہوں نے کسی بھی اثر انگیز بیانیے کو 5 بنیادی حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ ہک ہے اور اس کا مقصد اپنا لمبا چوڑا تعارف کرانا بالکل نہیں ہے. رکیے، مطلب یہاں روایتی آداب اور سلام دعا کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ سیدھا مدے پر آنا ہے؟ بالکل کوئی گنجائش نہیں. اس کا مقصد دیکھنے والے کو پہلے 5 سیکنڈ میں یہ یقین دلانا ہے کہ اس نے جس امید پر کلک کیا تھا وہ بالکل ٹھیک جگہ پر ہے. یعنی اگر ٹائٹل ہے 5 بہترین ایڈیٹنگ ایپس تو ویڈیو شروع ہی اس جملے سے ہونی چاہیے کہ اس ویڈیو میں ہم ان 5 ایپس کی بات کریں گے جو آپ کی ایڈیٹنگ بدل دیں گے. 100% ایسا ہی ہے. اور اس کے بعد پھر انٹرو آتا ہے جہاں سیاق و سباق سیٹ کیا جاتا ہے. پھر کانٹینٹ جو انتہائی مختصر اور جامع ہونا چاہیے. مطلب زبردستی بات کو کھینچا نہ جائے. بالکل. پھر ایک بونس کا حصہ ہے جہاں امید سے زیادہ ویلیو دی جاتی ہے. اور آخر میں کال ٹو ایکشن. لیکن ان 5 قدموں سے بھی زیادہ ایک چیز ہے جسے وہ سیکرٹ ساس یا خفیہ نسخہ کہتے ہیں. وہ اوپن لوپس والا تصور. ہاں، اوپن لوپس. نفسیاتی دنیا میں اس کو زائگارنک ایفیکٹ کہا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے بلما زائگارنک ایک روسی ماہر نفسیات تھیں. اچھا. ہاں، اور انہوں نے یہ دریافت کیا تھا کہ انسانی دماغ نامکمل کاموں یا ایسی کہانیوں کو جن کا انجام معلوم نہ ہو بہت زیادہ شدت سے یاد رکھتا ہے. تو مطلب ایک مکمل کام دماغ سے فوراً نکل جاتا ہے. بالکل. مکمل کام محو ہو جاتا ہے لیکن ایک ادھوری بات دماغ میں ایک کوگنیٹو ٹینشن یا ذہنی دباؤ پیدا کرتی ہے. یہ تو وہی مثال ہوئی نا جیسے کسی ریسٹورنٹ میں ویٹر کو ان ٹیبلز کا حساب بالکل یاد رہتا ہے جنہوں نے ابھی بل ادا نہیں کیا ہوتا. ہاں بالکل درست. اور جیسے ہی بل پے ہو جائے وہ انہیں بھول جاتا ہے. تو جب یوٹیوب ویڈیو کے شروع میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں آخر میں ایک ایسا راز بتاؤں گا جو زندگی بدل دے گا، تو دراصل دماغ میں ایک نامکمل پہیلی پیدا کر دی جاتی ہے. اور ہمارا دماغ اس پہیلی کو حل کیے بغیر رہ نہیں سکتا. وہ اس ادھورے لوپ کو بند کیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھ سکتا. لیکن یہاں ایک بہت ہی واضح اور چبھتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے. جی بتائیے. اگر ہم انسانی دماغ کی اس کمزوری کو جانتے ہیں اور پھر جان بوجھ کر اسے کہانیوں اور ویڈیوز میں استعمال کر رہے ہیں تاکہ دیکھنے والا آخر تک چمٹا رہے، تو کیا یہ سیدھی ہیرا پھیری یا مینیپولیشن نہیں ہے؟ ہم جذبات سے نہیں کھیل رہے؟
دیکھیں یہ شبہ بہت عام ہے اور کسی حد تک درست بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن ابلاغ اور ہیرا پھیری کے درمیان ایک بہت باریک لائن ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ لائن ہے ویلیو یا قدر فراہم کرنا۔ ماخذ اس بات کو بہت واضح کرتا ہے کہ اگر لوپ کھولنے کے بعد آخر میں دیکھنے والے کو کوئی حقیقی فائدہ، کوئی بہترین معلومات یا امید سے بڑھ کر کوئی بونس دیا جا رہا ہے تو یہ ہیرا پھیری نہیں ہے۔ یعنی یہ ناظرین کے وقت کا احترام ہے؟ بالکل، ہیرا پھیری تب ہوتی ہے جب لوپ کھولا جائے اور آخر میں صرف کھوکھلا پن ہو، جسے ہم عام زبان میں کلک بائٹ کہتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اوپن لوپس کا استعمال خود میں کوئی بری چیز نہیں ہے، جب تک کہ کہانی سنانے والا اس لوپ کو ایک مقصد اور ٹھیک ٹھاک معلومات کے ساتھ بند کرے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اب سوچئے، اگر ایک اکیلے انسان کی توجہ یوٹیوب پر اس طرح حاصل کی جا سکتی ہے تو اس کو تھوڑا وسیع پیمانے پر دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو دوسرا ماخذ ہے وہ ایک گہرا اکیڈمک مقالہ ہے جو ڈیجیٹل سٹوری ٹیلنگ پر مبنی ہے۔ ہاں، اور اس مقالے کے مطابق کہانیاں صرف توجہ کھینچنے کا ذریعہ نہیں بلکہ ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ اس میں مشہور ماہر نفسیات جیروم برونر کا حوالہ موجود ہے۔ برونر کا ماننا ہے کہ کہانی سنانا انسان کی بنیادی خصلت ہے نا؟ بالکل، ہم دنیا کو صرف روایتی ڈیٹا کے ذریعے پروسیس نہیں کرتے۔ ایک ڈیٹا بیس یا نمبرز کی فہرست دیکھ کر کسی کو رونا نہیں آتا۔ ہاں، نمبرز تو بس نمبرز ہوتے ہیں۔ لیکن انہی نمبرز کے پیچھے چھپی ایک فرد کی کہانی سن کر انسان ضرور رو پڑتا ہے۔ انسانی وجود نے کہانیوں کے ذریعے ہی دنیا کو سمجھنا سیکھا ہے۔ اور اس مقالے میں اس سفر کو پرائمری اوریلٹی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی ہزاروں سال پہلے ابتدائی انسان رات کو آگ کے گرد بیٹھ کر اپنے شکار کی یا خطرناک جانوروں کی کہانیاں سناتا تھا۔ اور وہ اس وقت کی ضرورت تھی تاکہ آنے والی نسلیں زندہ رہنا سیکھ سکیں۔ بالکل، لیکن آج کی دنیا کو سیکنڈری اوریلٹی کا نام دیا گیا ہے۔ مارشل میکلوہن نے اسی کو گلوبل ولیج کہا تھا، یعنی آگ کی جگہ اب ہم سب موبائل کی اسکرین کی روشنی کے گرد بیٹھے ہیں۔ ڈیجیٹل سٹوری ٹیلنگ یا ڈی ایس ٹی نے اپنا روپ بدلا ہے۔ ابتدا میں ڈی ایس ٹی 1.0 تھا، جو کہ ایک طرفہ ہوتا تھا، رائٹ؟ جی، کسی نے تصویریں اور آڈیو جمع کی، ایک مختصر سی کہانی بنائی اور انٹرنیٹ پر ڈال دی، دوسروں نے سن لی۔ لیکن پھر ویب 2.0 کا دور آیا اور اس کے ساتھ ڈی ایس ٹی 2.0، جہاں لوگ مل کر کہانی بناتے ہیں۔ بالکل، یہاں کہانی سنانا ایک طرفہ نہیں رہا، اب لوگ حصہ لیتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں، کسی اور کی کہانی کے ساتھ اپنی کہانی جوڑ کر ایک نیا بیانیہ بناتے ہیں۔ اس مقالے کی جو سب سے روشن بات مجھے لگی وہ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں ان کہانیوں کا استعمال بہت گہرے مقاصد کے لیے ہو رہا ہے، خاص طور پہ آٹسٹک بچوں کے لیے۔ ہاں، آٹسٹک بچوں اور تارکین وطن کی شمولیت کے لیے اس کا استعمال بہت حیرت انگیز ہے۔ وہ کیسے کام کرتا ہے؟ باہری دنیا سے ملنے والے اشارے بہت بے ترتیب ہو سکتے ہیں۔ جب اسے ڈیجیٹل سٹوری ٹیلنگ کا فریم ورک دیا جاتا ہے تو اسے اپنے بکھرے ہوئے خیالات کو ایک سیدھی لائن میں لانے کا موقع ملتا ہے۔ یعنی وہ اپنے جذبات کو ایک ایسی شکل میں ڈھال پاتا ہے جسے باقی لوگ سمجھ سکیں۔ بالکل، یہ کہانی اس کے دماغ اور دنیا کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے، اور تارکین وطن کے لیے بھی یہ اپنی آواز ڈھونڈنے جیسا ہے۔ ہاں، جب کوئی اپنا ملک چھوڑ کر نئے معاشرے میں آتا ہے تو اپنی کہانی سنانا دراصل اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ میرا وجود ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک بات پر تھوڑا سا اعتراض ہے۔ جی بتائیں، کیا بات ہے؟ ہم آگ کے گرد سنائی جانے والی قدیم کہانیوں کا موازنہ آج کی ڈیجیٹل دنیا سے کر رہے ہیں۔ کیا واقعی انسٹاگرام کی ایک عام سی سیلفی یا سوشل میڈیا کی ایک مختصر سی پوسٹ کا موازنہ ان گہری روایتی کہانیوں سے کیا جا سکتا ہے؟ بظاہر تو یہ بہت سطحی لگتی ہیں۔ ہاں نا، مطلب یہ تو بہت بے مقصد معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے چھپی نفسیات وہی قدیم ہے۔ مقالے کی روشنی میں محققین اسے پارٹیسپیٹری مسٹسزم یا شراکتی روحانیت کا نام دیتے ہیں۔ یہ شراکتی روحانیت کیا ہے؟ آسان الفاظ میں، قدیم دور میں جب لوگ ساتھ مل کر کوئی رقص کرتے تھے تو انہیں ایک سکون ملتا تھا کہ وہ اس کائنات میں اکیلے نہیں ہیں بلکہ ایک قبیلے کا حصہ ہیں۔ اچھا۔ آج جب کوئی ایک ٹرینڈ پر ویڈیو بناتا ہے یا سیلفی پوسٹ کر کے بتاتا ہے کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے تو دراصل وہ اسی قبیلے سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مائکرو سٹوریز اسے احساس دلاتی ہیں کہ وہ دوسروں کے ذہن میں زندہ ہے۔ واہ، تو مطلب شکل بدل گئی ہے، فریم ورک بدل گیا، لیکن انسان کی شامل ہونے کی
جو طلب ہے وہ وہیں پرانی ہے. بالکل وہی ہے. اگر ہم ان مختصر کہانیوں یا مائکرو سٹوریز کی بات کر ہی رہے ہیں تو مجھے اچانک اردو ادب کا خیال آ رہا ہے. جی کیونکہ ڈیجیٹل مائکرو سٹوریز تو اب آئی ہیں لیکن ہماری اپنی ثقافت میں تو یہ صدیوں سے موجود ہیں. آپ اقوال اور اشعار کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، ہم ان اقوال کی بات کر رہے ہیں جن میں 2 سطروں میں صدیوں کا فلسفہ سمٹا ہوا ہوتا ہے. اگر ڈیجیٹل پوسٹس آج کی مائکرو کہانیاں ہیں تو کیا اردو کے یہ اشعار اپنے وقت کے اصل وائرل ٹویٹس نہیں تھے؟ یہ بہت زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے. واقعی یہ صدیوں پرانی اور وقت کی کسوٹی پر پوری اترنے والی مائکرو سٹوریز ہیں. ان میں کم سے کم لفظوں میں زندگی کی سب سے بڑی حقیقتیں بیان ہوتی ہیں. جیسے ہمارے ماخوذات میں سعادت حسن منٹو کا وہ مشہور قول ہے کہ ہم تعلیم خرید سکتے ہیں لیکن عقل خدا کا عطا کردہ تحفہ ہے. ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن یہ واضح کر دیتا ہے کہ صرف ڈگریاں لے لینے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو زندگی جینے کا شعور بھی آ گیا ہو. اور واصف علی واصف کی وہ بات دیکھیں کہ زندگی ریاضی کا سوال نہیں جس کا جواب معلوم ہو سکے. یہ قول تو مشکل وقت میں ایک جادو کی طرح کام کرتا ہے. جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو دماغ ہر چیز کے پیچھے ایک منطق ڈھونڈنے لگتا ہے. یہ قول اس تکلیف دہ اوپن لوپ کو فوراً بند کر دیتا ہے. ہاں، کہ ہر چیز کا حساب نہیں لگایا جا سکتا، بس قبول کرنا پڑتا ہے. بالکل، اور یہ قبولیت ہی انسان کو سکون دیتی ہے. جیسے آپ نے وائرل ٹویٹس کہا نا، حضرت علی یا شیخ سعدی کے اقوال بھی بالکل ایسے ہی ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو انجام سوچ کر کام کرے، یا برے وقت میں دوست کی پہچان. یہ انتہائی کم الفاظ میں فلسفے کا ایک پورا لوپ کھولتے اور بند کر دیتے ہیں. اور امید کی بات ہو تو علامہ اقبال کا وہ شعر، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. یہ شعر تو واقعی دماغ کے لیے ایک سائیکولوجیکل انجیکشن ہے. جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو یہ شعر اسے بتاتا ہے کہ صلاحیتوں کا بیج تو وہیں ہے، بس تھوڑی سی محنت روپی نمی کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا شعر اندر کی پوری کہانی بدل دیتا ہے. اور بالکل یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہم بیرونی دنیا اور ثقافت سے آگے بڑھ کر انسان کے اپنے اندر یعنی اس کے انٹرنل اسکرپٹ کی طرف جاتے ہیں. بالکل، کیونکہ چاہے یوٹیوب ویڈیو ہو یا اقوال ہوں، ان کا اصل ہدف وہی کہانی ہوتی ہے جو ہم روزانہ آئینے کے سامنے خود کو سناتے ہیں. اور اس اندر کے اسکرپٹ کو بدلنے کی سب سے بہترین مثال جین سنسیرو کی زندگی ہے. 1965 میں نیو یارک میں پیدا ہونے والی وہ عورت جو ایک مکمل طور پر ناکام راک میوزیشین تھی، جن کی سالانہ آمدنی شاید صرف $28,000 تھی. ہاں، اور پھر وہ ایک ملینئر لائف کوچ اور مشہور مصنفہ بن گئیں. ان کی کتاب یو آر اے بیڈ ایس کا مرکزی خیال ہی اس لاشعور کی کہانی کو بدلنا ہے. ان کا ماننا ہے نا کہ ہمارا لاشعور دراصل دوسروں کے دیے گئے عقائد پر چل رہا ہوتا ہے. جی بالکل، جو باتیں ہم نے بچپن سے سنی ہوتی ہیں کہ پیسہ کمانا بہت مشکل ہے یا کامیابی قسمت والوں کو ملتی ہے، ہمارا دماغ ان ادھار مانگی ہوئی باتوں کو حقیقت مان لیتا ہے. اور انہوں نے دماغ کے اس دفاعی نظام کو ایک بہت دلچسپ نام دیا ہے، بگ سنوز. ہاں، بگ سنوز، یعنی ہماری انا، ہماری ایگو، جو اصل میں خوفزدہ رہتی ہے. یہ کوئی ویلن نہیں ہے بلکہ ایک ضرورت سے زیادہ فکرمند ماں کی طرح ہے جو ہمیں نئے خطرے سے بچانا چاہتی ہے. تو انسان نئے رسک لینے سے ڈرتا ہے اور پرانی ناکامی میں ہی خود کو محفوظ سمجھتا ہے. بالکل، اور جین سنسیرو کہتی ہیں کہ جب تک اس بگ سنوز کو شکست نہ دی جائے، انسان اپنا اصلی اور طاقتور روپ، جسے وہ بیڈ ایس کہتی ہیں، نہیں اپنا سکتا. یہاں مجھے عاطف خان کی اس موٹیویشنل ویڈیو کے نکات یاد آ رہے ہیں. ان کا پیغام بہت صاف ہے کہ وقت سب کے لیے برابر ہے. بل گیٹس، اسٹیو جابز اور ایلن مسک، سب کے پاس وہی 24 گھنٹے ہی تھے. اور وہ جو تاش کے پتوں کی مثال تھی وہ کمال کی تھی کہ رونے کے بجائے ان کے ساتھ کھیلنا سیکھنا چاہیے. ہاں، جو لوگ بہانے بناتے ہیں وہ دراصل اپنا وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں. اس میں جین سنسیرو ایک اور اہم پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہیں، قانون کشش یا لا آف اٹریکشن، یعنی کائنات کے ساتھ اپنی فریکوینسی ملانا اور دوسروں کی آراء کی پرواہ چھوڑنا اور فیصلے کرنے میں تاخیر سے بچنا. جی بالکل. لیکن رکیے، یہاں مجھے ایک چھپتا ہوا سوال کرنا ہے. ہم صرف یہ فریکوینسی بدلنے اور کائنات پر بھروسہ کرنے کی بات کرتے ہیں. کیا یہ عملی زندگی کی مشکلات کو بہت ہی آسان بنا کر پیش کرنے والی بات نہیں؟ آپ کا اشارہ ٹاکسک پازیٹیوٹی کی طرف ہے؟
ہاں، مطلب انسان کائنات پر بھروسہ کرنے یا سرنڈر کرنے اور سخت محنت کرنے کے درمیان توازن کیسے قائم کریں؟ صرف سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا؟ یہ اعتراض بہت ٹھوس ہے، لیکن جین سنسیرو کے عملی مشوروں کا اصل پیغام صرف خیالی پلاؤ پکانا نہیں ہے۔ سرنڈر کرنے کا مطلب ایکشن نہ لینا بالکل نہیں ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ محض سوچنا کافی نہیں، خوف کے بغیر عملی قدم اٹھانا اور اپنے مقاصد پر پیسہ یا وقت خرچ کرنا ہی اصل تبدیلی لاتا ہے۔ جیسے وہ اردو کا شعر ہے نا کہ محنت وہ دریا ہے جو منزل تک لے جائے۔ مطلب فریکوینسی ملانا صرف ارادہ ہے، لیکن دریا پار تو ہاتھ پاؤں مار کر ہی کرنا پڑے گا۔ بالکل، یہی توازن ہے۔ اپنا خون پسینہ ایک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کوشش کے بعد نتیجے کے خوف سے خود کو آزاد کر لینا دراصل وہ سرنڈر ہے جو جین سنسیرو سمجھانا چاہ رہی ہیں۔ کیا بات ہے! اگر ہم اب اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ چاہے کوئی یوٹیوب ویڈیو کا اسکرپٹ ہو، صدیوں پرانا اردو قول ہو، یا پھر وہ کہانی جو ہم روزانہ آئینے کے سامنے خود کو سناتے ہیں، ہاں، یہ تمام بیانیے مل کر ہی ہماری حقیقت تخلیق کرتے ہیں۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ وہ لاشعوری طور پر کن کہانیوں کو اپنا رہے ہیں۔ بالکل، کیونکہ جو معلومات، الفاظ اور رویے انسان جذب کر رہا ہوتا ہے وہی اس کا مستقبل طے کرتے ہیں۔ تو اس گہرے تجزیے کے اختتام پر ایک آخری خیال دماغ میں آ رہا ہے۔ سوچئے، اگر ہمارا لاشعور صرف ایک ایسا اسکرپٹ ہے جو ہمارے ماضی کے تجربات نے لکھا ہے، تو کیا ہم اپنے موجودہ خوف اور ہچکچاہٹ کو محض ایک اوپن لوپ نہیں سمجھ سکتے؟ بہت گہری بات ہے۔ ایک ایسا لوپ جسے کسی غلط انجام پر ختم کرنا بالکل ضروری نہیں، بلکہ اس لوپ کو بند کرنے کے لیے آخری اور سب سے شاندار منظر لکھنے کا قلم اب مکمل طور پر ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.